السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی یو آل آر ویل۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان جو ہے اسے مبارک کرے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے جی، ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ فاسٹ، روزہ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر 2 ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ ہمارا بہت اچھا جائے گا کیونکہ آج 3rd آف رمضان ہے۔ سو آپ لوگوں نے ہوپفلی لاسٹ لیکچر کو ضرور فالو کیا ہوگا۔ سو آج ہم ڈسکس کریں ہیں اباؤٹ روزہ، یعنی کہ روزہ کیسی عبادت ہے، روزہ ایکچولی میں کیا ہے، اور روزہ فرض جو کیا گیا ہے رمضان المبارک کا اس کی ہسٹری کیا تھی۔ ان ایڈیشن اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری چیزیں یا کچھ کوسچنز ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اوکے جی، روزہ جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت کا مین ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم اپنی باڈی کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہر عبادت ہی ہم اپنی باڈی کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سو ہم اپنی باڈی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یوز کرنا اور کمپلیٹلی اس سے کوئی کام کرنا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ روزہ رکھ رہے ہو تو آپ ظاہری سی باتیں بھوکے پیاسے رہ رہے ہو، آپ کو فوڈ کی ضرورت ہے، آپ کو واٹر انٹیک چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی باڈی کو رن اپ کرنا ہے۔ لیکن آپ جب اپنی باڈی کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے ہو جس کی وجہ سے اس نے گرو کرنا ہے، سو اٹس مین کہ آپ اس کے تھرو ایک عبادت کر رہے ہو۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ نے کمپلیٹلی اپنی باڈی کو یوز کرنا ہوتا ہے، آپ نے بھوکا رہنا ہوتا ہے، آپ نے پیاسا رہنا ہوتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ روزہ اسلام کا رکن ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا ایک مضبوط رکن ہے، ٹھیک ہے؟ روزے کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا احساس جو لوگ وداؤٹ رمضان، یعنی کہ رمضان کے بغیر بھی باقی جو اسلامی 11 منتھس ہوتے ہیں ان میں بھی بیچارے بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا احساس کرنے کے لیے یہ ہمیں ایک مہینہ دیا جاتا ہے۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ رمضان المبارک از ایکچولی دا منتھ آف فیلنگس، کہ ہم اس منتھ میں فیل کرتے ہیں بھوکے لوگوں کا درد، پیاسے لوگوں کا درد، یعنی کہ وہ لوگ جو روزے کے بغیر بھی پورا سال روزے پہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو بہت ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، یوز کر رہے ہوتے ہیں، پہن رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، بٹ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی پورا سال بھی اویل نہیں ہوتا اور اوپر سے رمضان میں بھی انہیں ڈائریکٹلی کچھ اویل نہیں ہوتا۔ سو ہم لوگوں نے ان لوگوں کی چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا چیزیں ریکوائر ہو سکتی ہیں، اور ہم جو چیزیں یوز کریں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سال بھی ان کی اسی طرح ہیلپ کریں جس طرح ہم رمضان میں کسی کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو روزہ احساس ہے، روزہ یا رمضان، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم فیل کریں ایسے لوگوں کا درد جن کا ہمیں پورا سال فیل نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ جب ہمارے خود کے اوپر کوئی چیز گزر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادہ اچھے سے فیل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کا دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو روزہ ایک بہت ہی زیادہ فیل فل چیز ہے۔ روزے کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے آلریڈی بھی یہ چیز ڈسکس کی ہے، بٹ آج میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشوراء کا روزہ جو ہے فرض قرار دیا جاتا تھا، یعنی زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ پہلے عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا اور وہی روزہ رکھا جاتا تھا۔ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی دن غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سو بیٹر ہے، بلکہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ رمضان کے روزے رکھو اور انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اور عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اور اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا یا افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، سو نہ رکھے، اسے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن رمضان کے سارے روزے مکمل رکھنا ضروری ہے. سو یہ روزے ہمارے اوپر پہلے 6 ماہ کے فرض کیے گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت جو ہے وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ ہماری وسعت ہے کہ ہم 1 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہیں ایزیلی. سو اس لیے ہم 1 ماہ کا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. 1 ماہ کا روزہ مینس 30 روزے ہم رکھتے ہیں جو کہ ہم پہ فرض کیے گئے ہیں. ہر مسلمان پر 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، اسے ہر حالت میں وہ روزے رکھنے ہیں. اوکے جی. اب فاسٹ جو ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نفلی روزے اور ایک ہوتے ہیں فرضی روزے. فرضی روزے تو وہی ہیں جو رمضان المبارک کے روزے ہم پہ فرض کر دیے گئے ہیں 30. ٹھیک ہے. وہ چاند کے اوپر ہے کہ چاند اگر آپ کا 29 کو نکل آئے شوال کا چاند تو آپ کے روزے 29 ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا چاند 30 رمضان المبارک کو نکلا ہے تو آپ کے روزے کمپلیٹلی 30 ہوتے ہیں. سو نفلی روزے یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے وداؤٹ رمضان، یعنی کہ رمضان کے بعد روزے رکھ رہے ہو یا رمضان سے پہلے روزے رکھ رہے ہو، شعبان کے روزے رکھ رہے ہو، رجب کے روزے رکھ رہے ہیں، یا ان کے علاوہ آپ جتنے بھی روزے ایکسٹرا منتھس کے رکھ رہے ہو وہ سارے نفلی روزے ہوتے ہیں. نفلی روزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کنٹینیوٹی سے مت رکھیں. ٹھیک ہے. انہیں چھوڑ کر رکھیں، ایک ساتھ کنٹینیوٹی سے نہ رکھیں، کیونکہ جو روزے فرض ہیں وہ تو آپ لوگوں کو ادا کرنے ہیں ہر حالت میں. ٹھیک ہے. لیکن جو فرض نہیں ہیں ان کے پاس آپ لوگ کے لیے آپشن ہے کہ آپ لوگ اسے چھوڑ بھی سکتے ہو اور رکھ بھی سکتے ہو. تو اپنے اوپر کسی چیز کو اتنا زیادہ ہیوی نہ کریں کہ آپ لوگوں کے جسم جو ہے وہ اس کو سٹرین نہ کر سکے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ بہت سارے روزے ایک ساتھ رکھ رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ آپ اپنے گھر کا کام کر سکو، یا آپ کا کوئی ایسا کام جو آپ نے ڈیلی روٹین میں کرنا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی ویک ہو رہی ہے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. سو اس لیے آپ نے نفلی روزے اتنے نہیں رکھنے ہیں جس طرح ہم کنٹینیوٹی سے فرضی روزے رکھتے ہیں. اسی طرح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. اب وہ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات سوتے تھے. یعنی آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر آپ تہائی رات میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جایا کرتے تھے، اور پھر صبح اٹھتے تھے، تہجد اور فجر پڑھتے تھے. یعنی یہ ان کی روٹین تھی کہ وہ سوتے بھی تھے اور رات کا قیام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ پوری رات قیام کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے، یا پوری رات سوتے رہتے تھے اور وہ قیام نہیں کرتے تھے، سوتے بھی تھے اور قیام بھی کرتے تھے. اس لیے کہ وہ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہیں لاتے تھے کہ وہ ویک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، یا اگلے دن ان سے عبادت کرنے کی کوشش بھی کریں تو انہیں توفیق ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اتنا وہ بیمار ہو جائیں. اسی طرح جو ان کے روزے ہوتے تھے وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیتے تھے. یعنی 1 دن وہ افطار کرتے تھے اور 1 دن روزہ رکھتے تھے. 1 دن میں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی تھی کہ وہ اپنا دن مینیج کر لیتے تھے، سیکنڈ ڈے وہ اگین روزہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ویکنس نہیں ہوتی تھی اور اگلے دن وہ فریشلی روزہ رکھ سکتے تھے. سو اگر کسی نے فرضی روزے رکھنے ہیں وہ تو کمپلیٹڈلی رکھنے ہیں، لیکن اگر نفلی روزے رکھنے ہیں تو اس کو اس کنٹینیوٹی سے رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. نیکسٹ ایک اور حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک صحابہ نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ ہمارے ایک صحابہ ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کا عمل تو بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم پوری رات عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی اور تمہاری جان جو ہے وہ ناتواں ہو جائے گی. یعنی کہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی نہیں نیند کے مارے، تمہیں نیند آئے گی اور تمہیں کوئی چیز ٹھیک سے نظر نہیں آئے گی اور تم خود کو لیزی فیل کرو گے، اتنی ایکٹیونیس نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ آپ 2 دن نہیں سوتے ہو، سو 3rd ڈے آپ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہو، جیسے کہ بیٹری لو ہو جاتی ہے موبائلس کی. سو نیند جو ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لیے لائک چارجنگ ہوتی ہے، جس کو ہم نے ڈیلی آلموسٹ 4 to 6 آورس لینا ہوتا ہے، اور اگر ہم نہیں لے رہے ہیں تو پھر اس سے ہمیں ویکنیس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو، دن میں روزہ بھی رکھا کرو، لیکن افطار بھی کیا کرو.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کبھی روزہ رکھو اور کبھی بلا روزہ رہو، کبھی عبادت کرو اور کبھی سو، یعنی کہ ہر چیز کو ساتھ رکھو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ ایک عمل کر رہے ہیں اس کو آپ کنٹینیوسلی کرتے جائیں اور آپ خود کو ویک کر لیں اتنا زیادہ کہ آپ نیکسٹ اس عمل کو کرنے کی توفیق ہی نہ کر پائیں۔ اب ایک دن آپ بہت ساری عبادات کر رہے ہو اور نیکسٹ ڈے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تھک گئے ہو، آپ سوئے رہے پورا دن، تو پھر کیا آپ کا فائدہ ایک دن ان ساری عبادات کو کرنے کا اور نیکسٹ ڈے آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی فالو نہیں کی۔ سو ہمیشہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے جو آپ کے لیے ایزی ہو اور آپ اسے کنٹینیوٹی سے کر سکیں۔ ہیوی چیزیں اپنے اوپر خود سے نہیں لگانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی کہیں بھی نہیں دی ہے۔ دین ہمارے لیے آسان ہے اور ہم نے اس کو آسانی سے ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہے فرضی اور نفلی روزوں کے بارے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ سے متعلق فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ شہادت جو کہ ہماری پہلی گواہی ہے۔ سیکنڈلی کیا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنی ہر حالت میں، پھر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یعنی کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اگر کسی انسان کو رمضان کے روزے ملیں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلمان کو رمضان کا مہینہ ملے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، پورے روزے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کے روزے رمضان میں چھوٹ رہے ہیں تو آپ ان کو بعد میں کیسے کور کر سکتے ہو، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے۔ اسی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے، جیسے میں نے آلریڈی آپ سے کہا کہ رمضان میں آپ نے اپنے آپ کو فلی میک اپ کر کے اپنا ہر چیز کو ڈسٹروائے کر دینا ہے، جتنے بھی آپ کے گناہ کے کام ہیں، اپنا بیک جتنا بھی ہے وہ سارا ڈیٹا کلیئر کر کے آپ نے رمضان میں انٹر ہونا ہے اور روزے رکھنے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ لوگ اس روزے کو اس لیے رکھ رہے ہو کہ یہ آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر پھر گناہ کر رہے ہو یا آپ نے پہلے سے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کی آپ کی معافی نہیں ہوئی ہے، آپ نے فردر روزے رکھے نیکیوں کے لیے اور آپ کا وہ بیلنس ہو رہا ہے، گناہ بھی اتنے ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی اتنی ہو رہی ہیں۔ سو آپ نے بیلنس ایسے نہیں رکھنا ہے، آپ نے لیول کو انکریز کرنا ہے، نیکیوں کے لیول کو بڑھاتے جانا ہے، گناہ کے لیول کو ڈکریز کرتے جانا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں نیکیوں کا ثواب بھی 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، آپ جو بھی نیکی کر رہے ہوتے ہو۔ اسی طرح جب آپ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے کہ ایک تو آپ روزے سے ہو، اوپر سے آپ گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوا، ظاہری سی بات ہے جب انسان کچھ کھاتا نہیں ہے اس کا اسٹمک، آپ رات کو سو جاتے ہو، آپ کا اسٹمک ورک نہیں کر رہا ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، صبح کو جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کو اپنے ماؤتھ سے ایک عجیب قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، موسٹلی لوگوں کو نہیں آ رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا اسٹمک بہت اچھا ورک کر رہا ہوتا ہے، لیکن جن کا اچھا ورک نہیں کرتا انہیں اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ سو فل ڈے جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو جو ہمارے فیس سے یا ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری کستوری ہے، یعنی روزہ دار کی وہ خوشبو اتنی پسندیدہ کی جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ کے لیے وہ بھوکا پیاسا ہے اور اللہ نے اس کو اس کا اجر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے کہ ہم روزے کی حالت میں گناہ کم کریں، روزہ ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ سو روزے کی حالت میں ہم نے گناہ نہیں کرنے ہیں، روزے کو روزے کی نیت سے رکھیں اور یہ بات بھی جان لیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں جنت تک لے کے جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف وہی لوگ اندر جا سکتے ہیں، یعنی جنت میں وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو روزہ دار ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا گا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، وہ کھڑا ہو جائے گا کہ میں ہوں روزہ دار، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ جنت کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور جب روزہ دار دروازے سے اندر داخل ہو جائیں گے، یعنی ریان
جو دروازے کا نام ہے جس سے روزہ دار اندر داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو کلوز کر دیا جائے گا، ڈور کلوز ہو جائے گا، فردر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اسپیشلائز دروازہ ہے جو کہ روزہ دار کے لیے کیا گیا ہے، تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اس دروازے کے تھرو جنت میں انٹر ہوں۔ پھر ایک چیز جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو روزوں کے بارے میں بہت زیادہ گائیڈ کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں نماز سے ریلیٹڈ اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، اسی طرح روزے سے ریلیٹڈ گائیڈ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ روزہ کی فرضیت کے بارے میں اتنے کانشیس ہوا کرتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلونے دے دے کر بہلایا کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ کھلونا ہم آپ کو دیں گے یا اس طرح کی ہم آپ کو چیز لے کے دیں گے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ اس بہاف پہ انہیں روزہ رکھواتے تھے اور ان کی عادت پختہ کرتے تھے کہ وہ فردر بھی بڑے جب ہو جائیں تب بھی وہ روزہ رکھیں۔ تو ہم نے بھی جیسے بچوں کو رونے سے بہلانے کے لیے کوئی چیزیں دیتے ہیں یا ہم اس طرح کی بہت ساری ٹرکس یوز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کسی چیز پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، سو آپ نے روزے میں اپنے بچوں کو روزہ کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں اس طرف دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں روزے گرمیوں میں آ رہے ہوتے ہیں موسٹلی، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، بچہ روزہ جو ہے اسے نبھا نہیں پائے گا، وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے گا، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دیکھیے روزہ آپ کو کبھی بیمار نہیں کرتا، جو چیز آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کیسے دے سکتا ہے۔ سو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے کر رہے ہو اس کا آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملے گا، کبھی نیگیٹو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، بیمار اور بہت زیادہ مشکل اگر کسی کو روزے کے لیے ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہو، کوئی بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، آپ اس کو سارے روزے مت رکھوائیں، آپ اس کو گیپ سے رکھوائیں، ایک روزہ رکھوائیں ایک چھوڑوا دیں، یا پھر دو رکھوائیں ایک چھڑوا دیں، ایک رکھوائیں دو چھڑوا دیں، اپنا مینجمنٹ کریں، لیکن اپنے بچوں کو بھی روزے کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ جب بڑے ہوں ان کی یہ عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ بدعتیں اتنی انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں جو بچپن سے ہمیں انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں، فار ایگزامپل مزارات پر جانے سے ریلیٹڈ یا پھر یہ شب برات سے عبادات سے ریلیٹڈ اس طرح کی بہت ساری بدعات ہمیں انٹروڈیوس کروائی گئی بچپن سے، فرام چائلڈہڈ ہمارے مائنڈ میں یہ ایز اے کمپلیشن یہ ڈال دی جاتی ہیں اور ہم بڑے ہونے تک اسی کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، نیکسٹ اپنے بچوں کو بھی وہی چیز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جو ہمارے دین میں بدعت نہیں ہے، جو دین کا اثاثہ ہے، مکمل دین میں ہمیں انٹروڈیوس کرواتا ہے، ان چیزوں کو آپ نے فالو کروانا ہے اپنے بچوں کو۔ تو روزے سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے بچوں کو ضرور گائیڈ کرنا ہے، انہیں ضرور روزہ رکھوانا ہے، اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں، یہ نہیں کہ آپ بچوں کو ہر روزہ رکھوائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بچے ہیں چھوٹی ان کی ایج ہوتی ہے تو وہ اتنا کیری نہیں کر سکتے ہیں، انہیں بہت زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، 2-3 منٹ کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کھانا تو بچے بہت کم کھاتے ہیں، موسٹلی وہ ادر چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں 2-4 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کی بھوک لگتی تو وہ زیادہ کیری نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انہیں کم سے کم 1 یا 2 روزے ضرور رکھوائیں فرسٹ رمضان میں، پھر نیکسٹ رمضان میں انہیں 4 سے 5 کر دیں، پھر نیکسٹ رمضان میں انہیں 6 سے 7 روزے کر دیں، اسی طرح آپ فردر جب تک ان کی 10-12 سال کی ایج ہو آپ انہیں کمپلیٹ روزے رکھنے پہ پوری طرح سے گائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے آنسر ہے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بچوں کو ہم نے روزہ رکھوانا ہے تو ہم انہیں کس طرح روزہ رکھوائیں، تو آپ نے اس مینجمنٹ کو فالو کرنا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو فالو کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی پکا اور سچا روزہ دار بنا دے تاکہ ہم بھی اپنا کوئی روزہ سکپ نہ کریں اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رمضان المبارک کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔